الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک با آواز بلند پڑھ لیں. اللہم میرے محترم واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور اس عظیم الشان تقریب، رحمت بھری تقریب رحمت للعالمین کانفرنس میں شریک ہونے والے نوجوان، بزرگوں، پڑھے لکھے، دانشور اور معززین علاقہ، الحمدللہ آج کی اس کانفرنس کا افتتاح ہو چکا ہے، بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔
آپ حضرات نے مجھ سے پہلے بھی حضرات علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے ہیں، اور بالخصوص دور دراز سے سفر کر کے تشریف لانے والی شخصیت پیر طریقت حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی صاحب، الحمدللہ وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اصل خطاب ان کا ہوگا۔ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کے علاقے کا فرد ہوں، تو کوئی لمبی چوڑی تقریر یا لمبی چوڑی کوئی بات تو کرنی نہیں، چند ایک منٹ ہے میرے پاس، اس کے بعد نماز کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، پھر اس کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ جلد ہی آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، لیکن تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ وقت بالکل کم ہے، آپ جلدی جلدی یہ جو درمیان والا خلا ہے، ساتھی بجائے اطراف میں بیٹھنے کے درمیان والے خلا کو پر کر دیں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا، اور جڑتے چلے جائیں۔ ہم ثواب کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور کیا ہی عظیم الشان کانفرنس کا عنوان ہے، غالباً رحمت للعالمین ہی ہوتا ہے ہر سال۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جڑتے چلے جائیں اور توجہ کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک بار درود پاک پھر با آواز بلند پڑھ لیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کریں جو ساتھ نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، توجہ رہے گی، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، بات مختصر ہو لیکن سمجھی بھی جائے اور سمجھائی بھی جائے۔ آج المیہ یہ ہے بہت بڑا کہ پورا اغیار، یہود و نصارہ، ہنود، تمام قوتیں مل کر ہمارے دل سے احترام رسول، عزت رسول، منقبت رسول اور عظمت رسول اور محبت رسول کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے نکل جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے، بولتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور قریب آ جائیں بھائی، اور قریب آ جائیں، جڑ کر بیٹھ جائیں بھائی، جزاکم اللہ، اور قریب آ جائیں۔ جتنا قریب آئیں گے فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں اور اپنا مدعا رکھ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت تمام قوتیں مل کر، اسلام دشمن طاقتیں مل کر ایمان والوں کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے نکل جائے؟ بلکہ جتنا مٹائیں گے انشاءاللہ اور بڑھتی چلی جائے گی، کہو انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے دل سے عزت رسول نہ نکلے، محبت رسول نہ نکلے، عظمت رسول نہ نکلے، منقبت رسول نہ نکلے، محبت رسول نہ نکلے،
اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا. بولو بولو، کہو بے شک. بے شک. زور سے بولیں بھائی، سارے بولیں. بولیں گے تو بات بنے گی نا. چند ایک منٹ ہیں، بولتے چلے جائیں. ہمیں حضور کے شاگردوں کے دروازے پر، بولو بھائی، آنا پڑے گا. بھائی اردو سمجھ میں آتی ہے نا تو بولے. تو ہمیں حضور کے شاگردوں کے دروازے پر آنا پڑے گا. ہمیں حضور سے ایمان سیکھنے والوں کے دروازے پر آنا پڑے گا. ہمیں حضور سے محبت سیکھنے والوں کے دروازے پر آنا پڑے گا. اس کے بغیر ہمارے دل میں محبت، عظمت، احترام نہیں بچ سکتا. میرے بھائیوں، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، آپ بھی دن رات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ دیکھتے ہیں محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسریٰ سے مذاکرات کرنے کے لیے جب حذیفہ بن یمان صحابی رسول سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچتے ہیں اور کسریٰ نے کھانے کے لیے اپنے دربار میں بلایا اور دسترخوان بچھایا، کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے، دسترخوان پر گرتا ہے. صحابی رسول جو متکلم بن کر آئے تھے پوری جماعت میں مذاکرات کرنے کے لیے، جسے میرے پیغمبر نے ایران میں جسے حضرات صحابہ کرام نے مذاکرات کے لیے ایران میں کسریٰ کے پاس متکلم بنا کر بھیجا ہے، ان کے ہاتھ سے جب لقمہ گرتا ہے تو وہ لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جو 7 صحابی رسول بیٹھے ہیں تو وہ کوہنی مارتے ہیں کہ یہ کسریٰ کا دربار ہے، آپ گرا ہوا لقمہ نہ اٹھائیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عیب ہے. لیکن صحابی رسول سمجھ گئے مجھے کوہنی اس لیے ماری جا رہی ہے کہ جو لقمہ میرے ہاتھ سے گرا ہے اسے میں نہ اٹھاؤں نہ کھاؤں. حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر جاتا ہے، وہ اس کو مٹی کے ذرات نہیں لگے ہیں، کوئی اور ذرات اس طرح کے نہیں لگے، آپ کھا سکتے ہیں تو صاف کر کے اسے طبیعت چاہ رہی ہے تو کھا لینا چاہیے. تو صحابی رسول حذیفہ بن یمان جو کسریٰ سے مذاکرات کرنے کے لیے سپر پاور طاقت سے مذاکرات کرنے کے لیے ایران میں پہنچتے ہیں، جب لقمہ ہاتھ سے گرتا ہے قریب بیٹھنے والے صحابی رسول نے، ساتھی نے اٹھانے سے منع کیا کہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ آج تک انہوں نے ایسا کھانا دیکھا ہی نہیں ہے، یہ بھوکے ہیں، یہ عیب ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان سمجھ گئے اور تڑپ کر جواب دیتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمُقَاءِ کہ میرے ساتھیوں کیا میں ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو، اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھے بھوکا سمجھیں، ان کی مرضی، یہ مجھے ان کے آنکھوں میں یہ بات معیوب ہو، ان کی مرضی، یہ مجھے اچھا سمجھیں، ان کی مرضی. مذاکرات کریں تب بھی ان کی مرضی، مذاکرات نہ کریں تب بھی ان کی مرضی، لیکن پیارے حبیب کی سنت کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ٹائم کم ہے، آپ صرف سنتے چلے جائیں. محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے، یہ صوفہ رکھا ہے، یہ آرام کے لیے ہوتا ہے، اور جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے. ڈرائیور کی سیٹ ایسی ہوتی ہے پھر تو وہ سو جائے گا ماشاءاللہ. ڈرائیور کی سیٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو نیند نہیں آنی چاہیے. بہرحال توجہ ہے بھائی، صحابہ کی جو آپ علیہ السلام سے محبت ہے
اس کا ایک انداز یہ بھی ہے، اور توجہ فرمائیے ایک انداز یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں مکہ کے اندر کہ تمہاری بات مانی جائے گی، لوگ تمہارا احترام رکھتے ہیں، لوگ تمہاری وقت دل میں رکھتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان جب مکہ میں جاتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں، تیار ہو کر جب مذاکرات کرنے کے لیے مکہ کے رؤساء کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں گھر سے، تو آپ کا تہمند ٹخنے سے اوپر ہے، جو پیارے پیغمبر کی سنت ہے اور اوپر رکھنا ضروری ہے، ٹخنا ننگا کرنا ضروری ہے، صرف نماز کی سنت نہیں، ہر وقت کی یہ سنت ہے اور ضروری ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان کا تہمت بھی ٹخنے سے اوپر ہے، تو آپ کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اے عثمان، مکہ میں یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، آپ رؤساء مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا ایک روپ ہونا چاہیے، ایک دبدبہ ہونا چاہیے، آپ اپنے تہمت کو تھوڑے وقت کے لیے نیچے کر لیجئے، ٹخنے چھپا لیجئے، تاکہ ان کے دلوں میں آپ کی ہیبت بیٹھے، وقت اترے، احترام اترے، آپ سے مذاکرات کریں۔ قربان جاؤں، میرا عثمان ابن عفان دوہرائے دماد رسول تڑپ کر کہتا ہے، یہ لوگ مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، مجھ سے مذاکرات کریں یا مجھ سے مذاکرات نہ کریں، مجھے نکال دیں، ان کی مرضی، مجھ سے بیٹھ کر صلح کی شرائط طے کر لیں، ان کی مرضی، لیکن میں اپنے پیارے پیغمبر کی، اپنے حبیب کی، اللہ کے رسول کی سنت کو کبھی بھی عثمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی آنکھ میں اگر یہ عیب ہے لاکھ بار ہو، لیکن جو چیز پیارا پیغمبر، جو ہمارے نبی نے سکھا دی ہے، آرے چل سکتے ہیں، ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جو سبق پڑھا دیا ہے، جو سبق سکھا دیا ہے، جو سبق ہمیں سینوں میں اتار دیا ہے، سب کچھ لگ سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، بک سکتا ہے، قربان ہو سکتا ہے، پر پیارے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے، بولو بھائی، محبت کا ایک انداز، بھائی ایمان تازہ ہو رہا ہے تو بولتے چلے جائیں نا بھائی ساتھ ساتھ۔ محبت کا ایک انداز، کون کون وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ پیارے پیغمبر کی سنتوں کو سجائیں گے؟ جزاکم اللہ، جتنا ہو سکے اتنا تو کرو گے نا۔ صبح سے جنید بغدادی تو کوئی نہیں بن جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرو گے نا بھائی۔ کون کوئی ایسا مجاہد ہے اس مجمع میں کہ جس کی پہلے داڑھی سنت کے مطابق نہ ہو اور وہ کہے میں انشاءاللہ پورا یقین کر کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا؟ ہے کوئی ایسا مجاہد؟ ہاتھ تو بہت ساروں نے کھڑے کر دیے، یہ بھی انہیں جن کی داڑھی پوری ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال کوشش کیجئے۔ عرض کر رہا تھا، محبت کا ایک انداز صحابہ کا پیارے پیغمبر سے، میرے اور آپ کے پیارے نبی سے یہ بھی ہے، اور محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے، اور ایک انداز جو میں نے عرض کیا یہ بھی ہے، لیکن محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دربار میں آتے ہیں، آپ کے دربار میں آنے سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے، یا رسول اللہ آج تو ظلم ہو گیا، آج تو بہت بڑی بات ہو گئی، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ ابھی تک ابو بکر صدیق کے ابا حضرت ابو قحافہ یعنی عثمان ایمان نہیں لائے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کے وہ صحابی جو آپ کا حضر کا ساتھی، آپ کے سفر کا ساتھی، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آج تو اپنے بوڑھے ابا کے منہ پہ اس زور سے اس صحابی نے تھپڑ مارا ہے کہ بوڑھے ابا زمین پر
دھڑام کر کے گر جاتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر یہ خبر سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے ابو بکر نے کہا جی یا رسول اللہ، کہا نہیں میں تو اسے کہہ چکا ہوں، ارحم امتی بھی امتی، ابو بکر ساری کائنات میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، ابو بکر نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ نہیں یا رسول اللہ، ایک گواہ نہیں، دو نہیں، ایک مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ ہاں یہ حقیقت ہے، آج ابو بکر نے اپنے ابا عثمان یعنی ابو قحافہ کے منہ پر اس زور سے تماچا مارا ہے، وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت کا ایک انداز یہ سیکھیے، محبت کا ایک انداز یہ بھی دیکھیے، محبت رسول اسے کہتے ہیں، احترام رسول اسے کہتے ہیں، اور منقبت رسول اسے کہتے ہیں۔ واہ ابو بکر صدیق، تیرے مقدروں پہ قربان، ابو بکر صدیق تیری عظمت کو سلام، تیرے احترام کو سلام، تیری محبت کو سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوتے ہیں، پریشان ہیں۔ ابو بکر میں نے یہ سنا ہے کہ آج آپ نے اپنے ابا کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ جی یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے۔ ابو بکر ایسا نہیں کرنا تھا، کیوں تماچا مارا؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ اگرچہ میرے ابا ابھی تک ایمان نہیں لائے، ہمیشہ میں نے ادب رکھا ہے اور احترام کو محفوظ رکھا ہے، ہمیشہ خیال کیا ہے، خدمت کی ہے، لیکن آج آپ کے بارے میں میرے ابا کی زبان سے نازیبا کلمات نکلے، مجھے پھر یہ یاد نہیں رہا کہ یہ میرا ابا ہے۔ میں نے یہ سوچا یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ اللہ ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ پھر باپ ہونا پیچھے چلا گیا اور گستاخ رسول ہونا سامنے آ گیا۔ یا رسول اللہ آپ کی بے ادبی کی ہے، اس بے ادبی کی وجہ سے میں صدیق نے ابا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ ایک انداز محبت کا یہ بھی ہے، ایک انداز محبت کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ماموں سامنے آتے ہیں، جنگ میں دشمن بن کر آتے ہیں، گستاخ رسول بن کر آتے ہیں، کفار کی صفوں سے لڑتے ہوئے آتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب نے سگے ماموں کی گردن اتار دی۔ ایک محبت کا انداز بولیے بھائی، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا، آپ تھوڑا بولیں تو صحیح، تھوڑا بولیں تو صحیح، ایمان تو اتنے ٹھنڈے ہو گئے، اتنی تو سردی بھی نہیں ہے، بولیں بھی یہ بھی ایک محبت کا، ایک یہ بھی محبت کا انداز ہے۔ اور توجہ فرمائیے، ایک محبت کا انداز یہ ہے، بدر کا موقع ہے اور میرے پیارے پیغمبر کے بہت بڑے صحابی جنہیں آپ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ابا ایک بار سامنے آئے، منہ پھیر لیا، کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے دوبارہ آئے، منہ پھیر لیا، تلوار کو ایک طرف کر گئے، روک کے تیسری بار جب ابا سامنے کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آتے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کی گردن کو اپنی تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دنیا کو سبق سکھا دیا کہ اگر ماموں ہو اور کفار کی طرف سے آ رہا ہو، ماموں ہونا بات میں ہے، دشمن اسلام ہونا، گستاخ رسول ہونا پہلے ہے۔ اگر سگا باپ ہے اور کفار کی طرف سے وہ آ رہا ہے اور وہ گستاخ رسول بن کر اگر آ رہا ہے، گستاخ پہلے ہے، سگا باپ
بات میں ہے، اس لیے جب وہ گستاخ رسول بن کر آئے گا، ماموں ہو تب سگا باپ ہو تب بھائی ہو، تب اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، اور پھر یہ کوہرام مچا، مکہ میں کوہرام مچا، مدینہ میں کوہرام مچا، لوگوں نے باتیں بنائی، خدا نے قرآن اتار دیا۔ بدر کے موقع پر جب سگے بیٹے کی تلوار باپ کی گردن پر چلی، سگے بھائی کی تلوار بھائی کی گردن پر چلی، سگے ماموں کی گردن پر جب تلوار چلتی ہے، گستاخ رسول سمجھ کے انہیں قتل کیا جاتا ہے، انہیں برباد کیا جاتا ہے، واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ خدا نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اس سے محبت کریں جو رسول کا دشمن ہو، رسول کا گستاخ ہو، اگرچہ سامنے آنے والا جو نبی کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کا باپ کیوں نہ ہو، ابناءَهُمْ بیٹا کیوں نہ ہو، او اخوانہم بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم اور رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اگر گستاخ رسول بن کر آئیں گے اور دشمنان اسلام بن کر آئیں گے، رشتے بعد میں ہیں، پہلے اسلام کی نسبت ہے۔ پہلے کس کی نسبت ہے؟ زور سے بولو۔ ایک محبت کا انداز یہ بھی ہے، ایک محبت کا انداز یہ بھی ہے، درس دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور نعرہ لگایا جاتا ہے مدینہ، ریاست مدینہ کا۔ پہلے ریاست مدینہ کو پڑھا ہوتا کہ ریاست مدینہ کے والی نے اپنے خلفاء کو، اپنے صحابہ کو کیا سکھایا، قرآن کو پہلے پڑھا ہوتا کہ قرآن نے کیا بتایا، کہ حضور کے شاگردوں نے، حضور کے ساتھیوں نے، صحابہ نے کیسے حضور سے محبت کی ہے۔ ایک محبت کا انداز وہ بھی ہے، ایک محبت کا انداز جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے، عقیدت انتہا کو پہنچتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے جو قرآن سے، احادیث سے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، اور پھر جب احد بدر سے غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے رئیس المنافقین نے گستاخی کر دی تھی، صحابی رسول نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کو العیاذ باللہ ذلیل کہا، صحابہ کو عبداللہ بن ابی منافق نے ذلیل کہا۔ ان کا سگا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، جو پکا مومن تھا، پکا صحابی تھا، وہ تلوار لے کر مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، جو شہر کا دروازہ ہے، اور تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس کا باپ رئیس المنافقین جو رسول کی گستاخی کر کے آ رہا تھا، رسول کو، صحابہ کو ذلیل کہہ کے آ رہا تھا، روک لیا کہ ٹھہر جا، ٹھہر جا، باپ ہونا بات میں ہے، رشتہ بات میں ہے، قربت بات میں ہے، بدرت بات میں ہے، محبت بات میں ہے، ادب بات میں ہوگا، خدمت بات میں ہوگی۔ پہلے بتا کیا کہہ کے آ رہا ہے، حتیٰ تو کرا انکا ذلیل ورسول اللہ عزیز، یہ میری تلوار ہے، آج فیصلہ کرے گی، یا اپنی زبان سے اقرار کر تو ذلیل ہے، تیرے ساتھی منافق ذلیل ہے، میرا محبوب، میرا رسول اللہ عزت والا ہے، اس کے صحابہ عزت والے ہیں، یا یہ اقرار کر، یا پھر میں اپنی تلوار سے فیصلہ کرتا ہوں۔
ایک محبت کا انداز سبحان اللہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں، یہ ایک محبت کا انداز ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قرآن قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ کہو بے شک، کہو زور سے، سارے بولو، سارے، چمکتا دمکتا رہے گا، اور قرآن والے بھی چمکتے دمکتے رہیں گے۔ آپ نے قرآن نہ پڑھا ہو تو نہ پڑھا ہو، صحابہ نے کیسے محبت کی رسول اللہ سے، کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں، نہ پڑھا ہو تو نہ پڑھا ہو، ہمیں پڑھانے والے بھی موجود ہیں، قرآن بھی قیامت تک اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ الحمدللہ تبھی تو ہر دور میں صحابہ سے لے کر عمر ابن خطاب سے لے کر خالد محمود سومرو تک ہر ایک پروانہ اٹھتا چلا آیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کال کوٹھڑی ہوگی، جیل ہوگی، پابند کر دیے جاؤ گے، سرا بند کر دیے جاؤ گے، صوبہ بند کر دیے جاؤ گے، اڑا دیے جاؤ گے، لیکن باطل کے خلاف، نبی کے دشمنوں کے خلاف ہر میدان میں آواز کو بلند کیا ہے۔ خط آئے تب بھی آواز کو دبایا نہیں، جھکے نہیں، بکے نہیں، ڈرے نہیں، دبے نہیں، آواز کو بے باک دہل بلند کیا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہاں تک کہ منبر سے لے کر اسٹیج تک، اسٹیج سے لے کر ایوانوں تک، صوبائی ایوانوں تک، قومی ایوانوں تک، یہاں تک کہ سینٹ کے ایوانوں تک آواز حق کو بلند کیا۔ پہلے قرآن ہے، پہلے اللہ ہے، پہلے رسول اللہ ہے، پہلے صحابہ ہے، پھر سب بعد میں ہے، پھر سب بعد میں ہے۔ آخری بات، اب یہ محبت رسول، عظمت رسول ہمارے دلوں سے کوئی مائی کلال نکال ڈرا کر، بولو بھائی بولو، ڈرا کر اگر یہاں ابھی پھندا لگا دیا جائے کہ رسول اللہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے جانے دو، آپ تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ الحمدللہ۔ میرے محترم بھائیو، آخری بات کر رہا ہوں، اب ہمیں چاہیے کہ صحابہ نے جو محبت رسول اللہ سے کر کے دکھائی اور جس کی گواہی قرآن نے دی، اور رئیس المنافقین کے بیٹے پکے صحابی عبداللہ نے جو دو ٹوک الفاظ کہے اپنے باپ کو، لا تنقلب، میرے ابا آپ گستاخ رسول ہیں، مدینہ کی طرف اب ایک پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتے، لا تنقلب حتی تقر، جب تک اپنی ذلت کا اقرار نہیں کرتے، جب تک ہم عظمت صحابہ اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے اور صحابہ کے دروازے کی چوکی داری نہیں کریں گے اور صحابہ کی چوکھٹ کی چوکی داری نہیں کریں گے، ڈاکے پڑتے رہیں گے، لوگ ہمارا ایمان چیک کرتے رہیں گے، سب ہاتھ بلند کر کے کہو، ہم اپنے عمل سے، اپنی شکل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ثابت کریں گے ہمیں رسول اللہ سے وہی رشتہ ہے جو صحابہ کو تھا۔ کہو بے شک جو صحابہ کو تھا، ہمیں وہی محبت ہے جو صحابہ کو رسول اللہ سے تھی۔ جس طرح صحابہ نے کہا، انصار میں سے حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اشارہ تو کیجئے، آپ کہو سمندروں میں چھلانگے لگا دو، کود پڑیں گے، آگ میں کود جاؤ، کود پڑیں گے، کانٹوں میں چھلانگ لگا دو،
لگا دیں گے یا رسول اللہ جس سے چاہے صلح کروا دو، جس سے چاہے لڑوا دو۔ کہو انشاءاللہ ہماری بھی رسول اللہ سے وہی قربت ہے، وہی محبت ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، حضور تو بہت دور کی بات ہے، ہم بلال حبشی کی عظمت پر آج نہیں آنے دیں گے، صدیق کی عظمت پر آج نہیں آنے دیں گے۔ اور مسلمانوں سنو، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، صدیق صرف، عمر صرف، جمعیت علماء اسلام یا ہم مولویوں کے نہیں، خواہ وہ مسلم لیگ کا فرد ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، عمران خان کی پی ٹی آئی کا ہو، کسی کا ورکر ہو، کہیں کا بھی ممبر ہو، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر، ایمان رکھتے ہو رسول اللہ پر، ایمان رکھتے ہو، پھر سنو مسلمانوں، دل کی تختیوں پر لکھ کے لے جاؤ، صحابہ کی جماعت، حضور کے شاگرد، حضور کے صحبت یافتہ، حضور کے تربیت یافتہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سارے بولو صحابہ ہم سب کے ہیں، صحابہ کو ہم سب کے ہیں، صحابہ، آواز آنی چاہیے، آواز، صحابہ، صدیق ہم سب کے، بھائی بولو زور سے، صدیق، عمر، عثمان، علی المرتضی، حسنین کریمین، سارے صحابہ ہم سب کے ہیں۔ آخری سانس بھی، آخری لفظ بھی، آخری جملہ بھی صحابہ کے نام ہے۔ جب تک دم میں دم ہے، نہ صحابہ کی عزت پہ، نہ عظمت پہ، نہ صحابہ کے کردار پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ کہ انشاءاللہ جو لگتا ہے لگ جائے، جو لٹتا ہے لٹ جائے، لیکن انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ والے بن کر رہیں گے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے ہیں۔